अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज भी मौजू हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त एक्सकलेशन है उस पर रहेगा। इंडिया ने पहलगाम का बहाना बना के जो फाल फ्राई किया, इस वक्त तकरीबन दोनों ममालिक जंग की हालत में पहुंच चुके हैं। इंडिया ने, आपने देखा कि एक बड़ी हैवी तादाद में जंगी जहाज़ों के साथ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की और उनको फिर मुंह की खानी पड़ी, बल्कि पूरी दुनिया में इस एरा का सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ है वो ये 125 तैयारे 1 घंटा तक फ़ज़ा में एक दूसरे के साथ हालत जंग में रहे। और पाकिस्तान का पलड़ा इसलिए भारी रहा कि जो राफेल, एक फ्रांस के जहाज़ को कहा जाता है वो नाकाबिल तस्खीर है, और मोदी ने 2019 में अभिनंदन के गिरफ्तारी के बाद जो बयान जारी किया था कि काश हमारे पास जो है राफेल होता। आपने उसका हशर देख लिया और पूरी दुनिया में एक तमाशा बन के इंडिया रह गया। इस वक्त इंडिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा एयरपोर्ट और शहर तारीकी में डूबे हुए हैं और सहमे हुई अवाम है कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान किसी वक्त भी बहुत बड़ी अटैक कर सकता है। उससे पहले हिंदुस्तान एक प्रोपोगंडा के तहत मकबूजा कश्मीर में कह रहा है कि वहाँ हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया है और पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला किया है। वो फेक न्यूज़ फैला रहा है ताकि सिख जो हैं वो पाकिस्तान के मुताल्लिक़ अपनी राय को बदलें। अब देखना ये है कि इस पर हम बात करेंगे कि जंगी तैयारों की तबाही के बाद इंडिया हवास बाख्ता हो चुका है और उन्होंने आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर 29 ड्रोन जो इसराइली साख्ता हैं उन्होंने भिजवाए, जो तमाम को तहस नहस कर दिया गया है। और इंडिया के सूरत इस वक्त ये है कि पूरे इंडिया में खौफ की हालत है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान के लोग बड़े कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा बाज़ारों में इस किस्म की सिचुएशन है कि लोग खुशी से बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। और फिर जहाँ ये ड्रोन को गिराया जाता है हज़ारों लोग इकट्ठे होकर उसका तमाशा देखते हैं। इस पर हम बात करेंगे। गुलाम हैदर हरत साहब मौजूद हैं, हुसैन अहमद शिराजी साहब मौजूद हैं और कराची से आयशा नोमान साहब मौजूद हैं। रुबाब सलमान हमारे साथ अभी आएंगी और साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज़ करते हैं कराची से ही। आयशा अस्सलाम वालेकुम। आयशा, जंग तो लग चुकी, आप भी अपना एक प्रोग्राम करते हैं और बड़ा हैवी प्रोग्राम करते हैं, तो बताइए इस वक्त जो सिचुएशन है, इंडिया ने 2 हमारे ऊपर जो मिस एडवेंचर किए हैं उसको मुंह की खानी पड़ी है। इस वक्त सिचुएशन क्या देख रही हैं? सबसे पहले तो देखिए शाहिद इकबाल साहब, इस वक्त जो तनाव है वो शदीद से शदीद तरीन होकर जा रहा है और होना भी चाहिए। देखते हैं कि पिछले 3 दिन से जिस तरह से भारतीय जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान की हदूद में मुदाखलत उन्होंने की, मिसाइल दागे गए, यहाँ पर पाकिस्तान के अहम शहरों को निशाना बनाया गया और सबसे अहम चीज जो 30 सिविलियन जो हैं जिस तरह से शहीद किया गया उनको, ये बहुत बड़ी बात है और इसका जवाब देना पाकिस्तान को जो है ये बिल्कुल बहुत जरूरी हो चुका है। दिफा जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खूबी भी है और आपका दिफाई निज़ाम भी इतनी अहलियत भी रखता है और काबिलियत भी रखता है कि आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। देखिए आज जो जिस तरह से ड्रोन अटैक्स किए गए हैं और ये आपने भी तस्वीर किया कि भाई इसराइली साख्ता है, तो ये एक बड़ी ही जो है वो नई सिचुएशन पाकिस्तान में इस दफा क्रिएट हुई है। ये मैं कह सकती हूँ कि तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक ही दिन में इतने ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए। पाकिस्तान के अहम शहरों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन इसमें एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पैदा होता है कि आखिर ये ड्रोन जब हवा में सफर करते हुए तय करते हुए जो है वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त जो है इनके बारे में पता क्यों नहीं चलाया गया? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उस वक्त क्या नहीं, सवाल तो ये है लेकिन वो 35,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं, वहाँ एयरक्राफ्ट गन जो है उनको निशाना नहीं बना सकती। इसलिए हमारी वो रेंज में और हमारे इल्म में थे। हम ये चाह रहे थे कि वो नीचे आएँ, क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने फोटोग्राफी करनी थी उनके अंदर एक सिस्टम मौजूद है कि वो जब चलते हैं तो तमाम फोटोग्राफी करते हैं और उनके ख्याल के मुताबिक तो जहाँ इन्होंने पहुँचना था, कहाँ रुकना है, कहाँ रुक सकते हैं हम, ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। इसमें तो ज़ाहिर है आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे ISPR ने जो बयान दिया उसमें यही है कि हम उनका वेट कर रहे थे
اور ہم نے اس کا قبرستان بنا دیا ہے. ان کا تو خیال یہ ہے. نہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 35 اب تک محتاط اندازے کے مطابق 35 کے قریب جو ڈرونز تھے انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں پر حملہ کیا تھا. ان میں سے بہت بڑی تعداد میں جو ڈرونز ہیں ان کو مار گرایا گیا ہے. یہ ان اٹ سیلف بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جس طرح رافل طیارے جن کے اوپر انڈیا ہمیشہ سے جو ہے وہ بات کرتا تھا, مودی کا جو ہے بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر لاسٹ ٹائم جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اگر ہمارے پاس رافل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا تھا. لیکن آج مودی صاحب نے بھی نتیجہ دیکھ لیا ہوگا کہ رافل جو ہے وہ کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا, جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے زمین بوس کر دیا گیا. یہ بھی پاکستان کی ایک بہت اچیومنٹ ہے. اور آج جس طرح سے ڈرون اٹیکس کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا یہ بھی ایک اہمیت کی حامل ہے. لیکن ہمیں معاملے کی حساسیت کو ضرور سمجھنا ہوگا کہ اس کے آنے والے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے. اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ شاید آج یا کل یا کچھ گھنٹوں میں جو ہے ہو سکتا نہیں, آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ ایک تو دو سکول آف تھاٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈرون کو کیوں نہیں روکا گیا. یہ پاکستانی عوام کافی اس بارے میں تذبذب کا شکار اور کوشچن تو کر رہی ہے. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو آنے کا انتظار کیا. ہمارے پاس یہ ایک دلیل موجود ہے کہ اس وقت انڈین پائلٹ جو ہیں وہ جہازوں کو اڑانے میں خوف زدہ ہیں. تو انہوں نے یہ سیکنڈ فیز پر یعنی وداؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں پائلٹ یہ ایڈونچر کیا ہے. لیکن شاہد صاحب یہ دیکھیے کہ جو اس وقت جو ڈرون یوز کیا گیا ہے وہ ایسا ڈرون ہے کہ جو کہ میزائل کی بھی جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی جو ڈرا دینے والی بات ہے یا جو وہ اختیاربل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ان کی ساخت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو اس سے ظاہر سی بات ہے بہت سے خطرات سے جو ہے وہ ہمارے دفاعی نظام نے ہمیں بچایا بھی ہے اور ان کو آپ کا مطلب ہے کہ اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ پارلیمنٹ میں عطا تارڑ صاحب تقریر کر کے خوشی منائیں. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہی جو ڈرون ہے یہ میزائل بن سکتے ہیں تو کل کو اس سے کوئی اور بہتر ٹیکنالوجی بھی یہاں یوز کرنے کے امکانات آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کل جنگ جو ہے وہ ختم کر دی تھی. ان کا بیان اگر آپ سنیں تو آپ کو تو اس سے یہی تاثر مل رہا تھا کہ بھئی جنگ ختم ہو چکی ہے. پاکستان جو ہے اس نے ریٹیلیشن کر دی ہے. انہوں نے طیارے تباہ کرنے کی ایسا ان کی تو بات ہی چھوڑے نا. آپ نے دیکھا کہ وزیر جو اس وقت دفاع ہیں وہ روزانہ بیانات ان کے ہوتے ہیں. وہ بلکہ لوگ اس پر ٹھٹھا اڑاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ہم 30 سال دہشت گردوں کو پالتے رہے ہیں مجبوری سے. کبھی وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے اہم ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حملہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے. وہ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کوئی وزیر دفاع نہیں ہے, کچھ بار بیٹھ کے کوئی آدمی مشورے دے رہا ہے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ ہمیں بیک اسٹیپ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس طرح کے اہم کانہ قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں. خاص طور پہ میں یہاں پہ تذکرہ کروں گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی اور مریم نواز صاحبہ کا بھی. آپ دیکھیے ان کے منہ سے ابھی تک ہندوستان کے خلاف کوئی ایک ایسی بات نہیں نکلی. یہاں تک کہ مودی کا نام لے کر بھی انہوں نے جو ہے کوئی بیان ایسا نہیں دیا کہ جس سے جو ہے وہ دشمن کو ایک مؤثر پیغام جاتا. تو دیکھیں یہاں پر ہی آپ جو ہے وہ اپنے بیانیے کے اندر جو ہے وہ تقسیت پیدا نہیں کر پائے. آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. آپ کا بہت شکریہ ہمیں نے ٹائم دیا. جی حضرت صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ سوال یہی ہے. اقبال صاحب دیکھیے جب انڈیا نے حملہ کیا اور ایک جواز بنایا پاکستانی قوم کو متحد ہونے کا اور پوری قوم آپ نے دیکھا کہ متحد ہوگی, لیکن دوسرے دن سپریم کورٹ نے متحد قوم کو منتشر کر دیا ایسا فیصلہ دے کر کہ سویلینز کے جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ دینا بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوا. ہماری قومی یکجہتی جو ہے اس کو تو بالکل ختم کر دیا. ضروری تھا انہوں نے ٹائمنگ انہیں منتخب کی تھی کہ قوم کو جنگ نے متحد کر دیا, اکٹھا کر دیا اور بالکل ایک پیج پر ہو گیا اور فوج کے پیچھے کھڑے ہو گیا. تو یہ جو ہماری عدلیہ یا عدالت عظمیٰ ہے ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کو چیزیں تو ان کے پاس پینڈنگ بڑی پڑی ہیں, اسپیشل سیٹوں کی پڑی ہوئی ہیں, سینٹ کی پڑی ہوئی ہیں اور امپلیمنٹیشن کی پڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ ضروری تھا کہ اس ٹائم پر یہ ضروری انہوں نے فیصلہ کیا. دیکھیں ایک طرف سے بھارتی جارحیت نے میزائل داغے عام شہریوں پہ ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا اور دوسرے دن جو ہے سپریم کورٹ نے انسانی حقوق پہ حملہ آور ہوا, ہماری اپنی سپریم کورٹ. اور آپ دیکھ لیں کہ آئے دن جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک دن میزائل داغے جاتے ہیں انڈیا کی طرف سے اور دوسرے دن جو ہے وہ ڈرون اٹیکس کیے جاتے ہیں.
اور دو طرح کے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. ایک تو وہ تھے جو جاسوسی ڈرون تھے اور دوسرے کلر ڈرون تھے جنہوں نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. اور کاش ہم جب ہمارے اوپر میزائلوں سے حملہ ہوا تو اس وقت ہم جواب دے دیتے تو آج یہ ڈرون اٹیکس نہ ہوتے. اور ان کا جو مقصد تھا، ایک تو جو آج ڈرون کیے گئے انڈیا کی طرف سے، ان کا یہ دو مقصد تھے بنیادی جو مقصد تھے. ایک یہ مقصد تھا کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ گیدرنگ کرنی کہ کس طرح جو ہماری جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو نشانہ کیسے کرنا ہے، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، یہ گیدرنگ تھا. اور دوسرا جو ہے سوال بن رہا ہے کہ جب ہم اس لڑائی میں جب ہم ان کا رافیل گرا رہے ہیں تو ان کی حدود کے اندر اڑتے ہوئے جہازوں کو ہم 200 کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنا رہے ہیں. تو آج کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارڈر سے ہر شہر کو جو یہ آئے ہیں ہمارے یہ ڈرون، ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اب یہ کہتے ہیں دیکھیں اقبال صاحب، یہ جو ڈرون آئے ہیں، یہ اگر آپ کو کچھ فاصلے سے بھی اس کو آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر بھی جو ان کے مطلوبہ انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ وہاں پیچھے اس کو مل جاتی ہے. لیکن پاکستان نے بڑی ٹیکنیکلی طریقے سے جو ہے وہ اپنی پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا جو اپنا ڈیفنس تھا، اور اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیا. دوسرا یہ تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان میں پینک پھیلایا جائے، پاکستانی عوام میں، شہریوں میں جو ہے ایک پینک پھیلایا جائے تاکہ جو ہے ایک قسم کا پرووک کیا جائے تاکہ کوئی ایسی غلطی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بالکل ضروری ہے، یہ بات بالکل جو ہے ہمارے اوپر لازم ہوگی ہے کہ ہمیں جوابی کاروائی دینی ہوگی، لیکن سوچ سمجھ کے دینی ہوگی. ہمیں پرووک اگر بھارت کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کے. اور سب سے جو بنیادی مسئلہ اس وقت ہے کہ آپ کے ملک میں لیڈرشپ نہیں ہے. کاش کے اس ملک میں اس وقت لیڈرشپ ہوتی تو اب تک جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ خاموش ہو جاتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی. کہاں شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مجھے تو بالکل نظر نہیں آ رہے. ان کو چاہیے کہ ایک آل پارٹی کانفرنس بلائیں، عمران خان صاحب کو رہا کریں اور ایک ایسا میسج دیا جائے کہ قومی یکجہتی کا میسج. کون ہے؟ اچھا ٹھیک، پہلے نواب صاحب لائن پر آ گئے. نواب صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ کی آواز سنی، آپ اسلام آباد میں چلے گئے ہیں تو بلوچستان کو بھی خالی ہو گیا اور پنجاب بھی، کیونکہ آپ تو سارے صوبوں کے ہیں. تو یہ بتائیے اس وقت انڈیا اپنی اس خفگی کو مٹانے کے لیے ڈرون آج اٹیک تو پاکستان میں اس طرح اڑتے رہے ہیں جس طرح کوئی بسنت ہو. اور جو ہمارے آئی ایس پی آر کے سٹانس ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود ہی ان کو تباہ کیے ہیں، اور بات بھی درست ہے. لیکن ٹارگٹ پر جب پہنچے ہیں تو ہماری ایئر ڈیفنس نے راستے میں کیوں روکی؟ یہ لوگوں کا سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اقبال صاحب، آسان سی بات ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انڈیا نے جو دھندا شروع کر دیا ہے، اس دھندے کو ختم کرنے کے لیے یہی ٹائم ہے جی. انڈیا ہیز آسکڈ فار اٹ جی. تو واقعی آپ کی بات ہے کہ جہاں کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جہاز ہیں، رافیل ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ساری باتیں تھیں. وہ آ گئے ہیں ڈرون پہ جو ہے نا ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے. پاکستان ہم بہت جیسے بھی ہماری سیاست ہے یا ہمارا ملک ہے، ہماری عوام ہے، ہم خوفزدہ بالکل نہیں ہیں جی. ہماری فوج بھی ٹھیک ٹھاک فوج ہے، ایسی ویسی نہیں ہے اور ٹرین بھی ہے. لیکن اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مودی ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے لوگوں سے زیادہ جانتا ہے. وہ تو اتنے نیچے آ گئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش تو کی ہے اس شرمندگی سے جو ان کے جہاز 5 گرائے ہیں، جنگی جہاز، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور انڈیا میں بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے، جس طرح ان کا میڈیا کتے کی طرح بھونک رہا تھا. اور ان کے کئی جرنیل اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بھوک ہے، ننگ ہے، فلان ہے، ٹھیک ہے. ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جو ڈرون انہوں نے سیٹسفائڈ کیا. لیکن ابھی آپ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو انڈیا کے 20 سے زیادہ جو ایئرپورٹ ہیں وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، خوف کی فضا ہے. انڈیا ڈرا ہوا تو ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان اٹیک کر سکتا ہے. بالکل جی. دیکھیے نا، اب لڑائی کے لیے 2 چاہیے ہوتے ہیں، ایک ٹیکس 2 ٹو کوئل. اب انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا ری ایکشن آنا چاہیے. میں
बतौर पाकिस्तानी, उसके बाद बलोचिस्तानी, मैं समझता हूँ कि इंडिया को सबक सिखाना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है अपोजिट साइड पे, तो यहाँ से रिएक्शन नहीं, उसने तो एक्शन काफी ले ली। मसलन उसने नीलम जेल पर भी हमारा जो पावर प्रोजेक्ट उसको मिसाइल दागे तबाह कर दिया है, काफी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह हमें नहीं चाहिए कि उनके डैमों को उड़ा दें, ताकि वो तो कहते हैं कि हमें सिंध ताश मुआहदा हम नहीं मानते, हम जनाब अली को किसी को भी नहीं मानते, ना शिमला मुआहदा को फिर हम नहीं मानते, और 1948 के मुआहदे को फिर हम नहीं मानते। सीधी सी बात है इकबाल शाह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि उन्होंने जो हमारा वो डैम, जिसके बारे में खुद हमारा मीडिया भी कहता है कि वो जी एंटीक टाइप का बना हुआ डैम है, उन्होंने हमारी एंटीक चीज खराब की है। तो अब उनके जितने भी हैं सब के सब, अब देखिए जंग में फिर रूल्स कोई नहीं होते, जंग में रूल्स है कि अपने आप को बहादुर को अपना ऊपर दिखाना है, वो ऊपर नहीं दिखा पाते, बातें वो बहुत करते हैं जी, वहाँ पे बातों का कोई फैसला नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है जी, ये हकीकत है। और हकीकत ये कि उनका वो देख लीजिए वाघा बॉर्डर पे उनका पवेलियन खाली, और हमारे नौजवान जो है खड़े कुर्सियों के ऊपर वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो खौफ की मेरे ख्याल में हमको कोई खौफ नहीं है जी, हमको कोई खौफ नहीं है। नहीं, आपके ख्याल में ये जंग जो है ये लंबी चलेगी? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हम दोनों को जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। राफेल की तबाही उसके फायदे में जाती है, वो असला वहाँ खरीदेगा, बहुत बड़ा इस वक्त ऑर्डर मिलने वाला है अमेरिका को। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तो खुद कफील है, हम तो खुद जहाज बना रहे हैं, थंडर 17 हमने खुद बनाया है, और A-35A जो है वो हमें चाइना से मिल गया है। तो इससे पाकिस्तान की बढ़तरी तो है। बिल्कुल है जी, हमारी बढ़तरी एक और भी है साहब कि हम जो ना हमको ईमान तो है का मतलब, जितने भी बेईमान हैं अक्लमगो हैं हम लोग जी, इंडिया को बहुत खौफ है। वो जो है ना राफेल करते थे जी, हमारे थंडर से जो है ना गए, अल्लाह खैर थंडर तो हमारे इंडिजीनियस है, हम खुद बनाते हैं। तो इस वजह से ये कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है तो इसका कोई वादे से वो नहीं है, विजन पॉलिटिकल जो है इस वक्त भी पॉलिटिकल जो है लोगों को मलाया नहीं जा रहा है। आपका मतलब यह है कि कौमी यकजहती को करने के लिए मुत्तहद करके ज्यादा मुल्क मजबूत हो सकता है। तो आपका पॉइंट है वो आ गया। नवाज साहब बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे मैं सवाल करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि जंग है, और हालत हम जंग में हैं, इस सूरत हाल में दूसरे जो हमारे जो साथी ममालिक हैं जो इंडिया के साथ इस वक्त उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जंग की सिचुएशन कैसी होगी। नाज़रीन आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। हुसैन शराई साहब, जंग तो इस वक्त पूरे जोरों से लग चुकी है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वहाँ ड्रोन आए हैं या हमने उनके जहाज गिराए हैं। अब ये चीज़ इस तरह लग रही है कि किसी टाइम भी कोई बहुत बड़े वाक़े का आप इंतज़ार करें, क्योंकि ड्रोन के बाद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन या रिटेलिएशन एक नज़र आती चीज़ है। इंडिया जो है वो सिखों को भड़काने के लिए खुद उसने एक 5 फाल किया अमृतसर के ऊपर, और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान ज़्यादा हैं, वहाँ भी उसने किया। क्या कहते हैं, जंग का आगाज़ क्या है और अंजाम क्या है? इकबाल शाह साहब शुक्रिया। वो एक शेर है कि सतीज़ाकार अज़ल से रहा है तार न्यूज़, चराग मुस्तफ़वी से शरार बुल हबीब। तो ये लड़ाई जो है ना दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, ये इसकी दुनिया आराम से बस रही है, उनको क्या तमाशा बनाया इसकी देखिए, इसकी गुजारिश, इसकी बुनियाद ये है, इसकी बुनियाद अखंड भारत है, इसकी बुनियाद हिंदुत्व का वो फलसफा है जो आजकल हिंदुस्तान में बड़े जोर शोर से उस पर अमल दरामद हो रहा है। और ये कौमें अपनी तारीख कभी नहीं भूलती। इकबाल शाह साहब, जरा थोड़ी सी तफसील कि ये जो नथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया था और उसके कत्ल के इल्जाम में उसे फांसी हुई थी, उसने अपनी वसीयत में जब फांसी देने लगे थे तो उसने अपनी वसीयत की थी कि उसकी लाश को जला के ना जो राख है उसको दरिया गंगा में ना बहाया जाए, बल्कि उसको महफूज कर लिया जाए। और ये भारत माता के 2 टुकड़े जो हुए हैं, और जब ये दोनों इकट्ठे हों तो इस राख को
मुकद्दस वेदों की सरजमीन वाला सिंध जो है दरियाए सिंध में जाके बहाया जाए। और ये RSS रश्तरिया स्वामी सेविक सिंह जो इस वक्त बीजेपी पार्टी के साथ हिंदुस्तान के इक़्तिदार में है, ये लोग हैं। इन्होंने कहा किया था। तो चुनाचे, और वो अभी भी वो जो नथुराम गोडसे है उसकी बरसी पे हजारों लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो उसके इस अहद की तकमील के लिए हलफ उठाते हैं, कोशिश करने का वादा करते हैं। और बाबरी मस्जिद और उसका अब वो राम मंदिर बनाने लगे हैं। कौमें अपनी तारीख कभी नहीं भूलती, और ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में है। वो ये यूनान में आज भी जुमेरात का दिन जो है वो बड़ा मनहूस समझा जाता है कि इस दिन जो सलीबी जंगें थी उनका जो सबसे बुरी हजीमत उठानी पड़ी थी ईसाइयों को, वो जुमेरात के दिन वो जंग हुई थी। फिर इंडिया हर वक्त मुसलमानों को और अपनी कौम को तैयार किए रखता है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बनना है ये गलत है, इसको इकट्ठा होना चाहिए। और उसकी हिस्टोरिकल रीजंस हैं। जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को मलिच समझते थे कि इनका अगर साया पड़े तो हम नापाक हो जाते हैं। तो अकबर बादशाह जो था उसके हरम में 100 हिंदू औरतें थी, और वो जिस हद तक हिंदुओं का जो इज्जत नफ्स है वो इससे मजरूह हुई होगी, और तारीख में जिस तरह से ये लिखा गया या उन पे जो बीती होगी। इसी वजह से 1971 की जंग के बाद हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर ने कहा था कि सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी हैव बीन पार्शियली अवेंज्ड, यानी सदियों की जो गुलामी थी, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था कि सदियों की गुलामी का कुछ बदला हमने लिया है 1971 में। तो चुनाचे ये आप देखें, और अब ये रफ्तार जो है बीजेपी की हुकूमत आने के बाद अब ये बढ़ गई है। पिछली एक दिहाई में 2016 में एक झगड़ा हुआ, 2019 में पुलवामा हुआ, और अब ये 2025 में पहलगाम हो गया है। और पहले 2 दफा जो उनके हमले थे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने 2 दफा की, और वो लड़ाई जो थी वो होते होते रुक गई। लेकिन इस दफा गालिबन वो अब इसे मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, और उनको इसके लिए दुनिया की आशीर्वाद हासिल है। एक छोटा सा इसका होगा क्या। सदर ट्रंप से जब ये पूछा गया, जब वो एयरफोर्स 1 में सफर कर रहा था कि ये कशीदगी है तो इसका क्या बनेगा, तो उसने कहा कि ये दोनों मुल्क जो है ये 1000 साल से लड़ रहे हैं, और ये कश्मीर का मसला जो है ये भी 1000 साल से चल रहा है, ये बुरी सूरत हाल है, और ये 1500 साल से ये कशीदगी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो किसी तरह इस मसले का हल निकाल लेंगे, मुझे इस बारे में यकीन है। यानी हमने कुछ नहीं करना, अब जो ये दोनों आपस में करते हैं इनको करने दिया जाए। फिर और अब उसने जब दोबारा बयान दिया, अब फिर पूछा गया तो उसने कहा कि बदला हो गया है और अब भारत पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए, और इस सिलसिले में अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, लेकिन ये अपना मामला आपस में निपेट ले। यानी अभी भी अमेरिका की तरफ से हमें ये कहा जा रहा है कि भाई आपस में निबड़ लो। तो और वो जो मार्क रूबियो है उनके वजीर खारजा, उन्होंने कहा जी हम बड़ा मिन्यूटली सूरत हाल पे गौर कर रहे हैं, यानी मतलब जो हो रहा है उसको होने दें। तो चुनाचे ये झगड़ा अभी चलता रहेगा, और 2 जो एटमी ताकतें हैं ये आमने सामने हैं, और अगर गलती से भी किसी का गलत बटन दब गया तो फिर क्या होगा। और उस बारे में वो सदर ज़ियाउल हक ने जब 1984 में इंडिया वो गए थे क्रिकेट का जबरदस्ती मैच देखने, जब सरहदों पे बहुत तनाव था, तो उन्होंने जो राजीव गांधी के कानों में जो कहा था आने से पहले एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा था कि देखें दुनिया में 56 इस्लामी मुल्क हैं, अगर एक पाकिस्तान नहीं भी होगा तो 55 रहेंगे। भारत जो है ना वो वाहिद हिंदू मुल्क है। तो आप ये और मैं वापस जाके एटम बम चला दूंगा। ये ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो बाब आपकी तरफ आते हैं। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। इसका मतलब ये है
کہ ہندو بلا وجہ پاکستان کے اوپر یہ لگا نہیں کر رہا، وہ بار بار پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اپنے عوام کو بھی اکساتا رہتا ہے، اور RSS بنی ہی اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کے متعلق اس کے نظریات یہ ہیں کہ پاکستان کا وجود وہ برداشت نہیں کر سک رہا۔ پہلے 1971 میں آپ نے دیکھا، بے شک ہماری غلطیاں بھی تھیں، لیکن ہندوستان نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ پاکستانی قوم کو جاگتے ہی رہنا پڑے گا اور ہر وقت حالت جنگ میں رہنا پڑے گا۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جی رباب، اب آپ بتائیے، جنگ تو لگ چکی، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، یا اس وقت جو نقصان کی سلسلے دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، پاکستانی قوم کو تو آپ نے دیکھا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پورا ملک جو ہے جہاں ڈرون گرتا ہے یا ہم اسے گراتے ہیں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انڈیا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اور کیا کر سکتا ہے؟ اس بات پر تو اسی نے ایڈوینچر کیا ہے، اور پاکستان تو ابھی بھی ڈیفینسز میں ہے اور دوسرے ملکوں کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ ہمارا کچھ صورتحال بہتر کی جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی اصل میں پولیٹیکل حالت بڑی کافی عرصے سے خراب چل رہی تھی، تو میں چل رہی تھی جی اب کا ٹھیک چل رہی ہے؟ جی میں اس کو اس حملے کے بعد سے ایک فائدہ جو ہوا ہے پولیٹیکلی کہ وہ سارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئے۔ کون پیج پر آیا؟ سب کے ایسے آج وزیر اعلیٰ کے پی کے جو پاکستانی جو ہے ان کو نہیں، پاکستانی جو ایک جوش جذبہ ہم تو ساتھ ہیں نا، اور ہم کیا کریں گے؟ پاکستانی جو جوش جذبہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دشمن کے لیے جو ہے اکٹھے کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، وہ جوش جذبات کم از کم جو ہے وہ سب میں ایک۔ وہ تو اپنے لیے جان بھی بچانی ہے، ریاست سے کھڑا بھی ہونا ہے، ریاست ہم کہاں جائیں گے؟ وہ تو ضرور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن پولیٹیکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے، عوام تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنا ہی کوئی نہیں چاہتا، وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے، وہ اب سیکنڈ ایشو بن گیا ہے۔ اب فرسٹ ایشو جو ہے وہ یہ جو ہے، کیونکہ میں جب بھی بات کرتی ہوں تو یہ کہتی ہوں کہ اسٹیٹ کو سامنے نہیں رکھا جاتا، تو اس ایشو میں اسٹیٹ کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری عوام جو ہے وہ ریلیکسڈ ہے، کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ اس کے کمفرٹیبل فیل کرنے میں اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں ان کے پاس دے آر ویل اکوپڈ، دے نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز تھنگس، ان کو ان چیزوں کو ان کے لیے یہ بہت آسان بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں تو ہمارا خطہ، ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہت یعنی کہ چھوٹا سائز ہے وہ انڈیا کے سامنے۔ انڈیا کی اگر ہم آرمی، اس کی ایئر فورس کا ریشیو نکالیں اور اس کا ڈیفنس لائن جتنی اس کی بڑی ہے جس کو اس نے ڈفرینٹ جگہوں کو ڈیفنس کرنا ہے، اور ہماری ریشیو نکالیں کہ ہمارے پاس کتنی آرمی اور ایئر فورس ہے، تو وہ ہمارے لیے اپنے ملک کو ڈیفنس کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کے لیے اپنے اتنے بڑے ایریا کو مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے تین طرف سے کچھ یعنی کہ ایک طرف سے ہم چائنا سے ویسے ہی جو ہے اس ایریا میں انڈیا کا بھی گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایران اور افغانستان جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح کے بارڈرز ہیں کہ ان سے بھی وہ جو ہے وہ جو ہے نہیں کوشش کرے گا کہ کوئی میں یہ افغانستان میں پھر KPK میں 50 قسم کی جو 50 جگہوں پر سائرن لگائے گئے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ میں آپ کو آپ کا یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر پہلا آپ کا کوشچن یہ تھا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گی۔ اب جب جنگ جو ہے آبویسلی یہ جنگ تو خیر بہت عرصے سے چلی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے اثرات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں، پہلے بھی نظر آ رہے تھے بلوچستان اور باقی چیزوں کی شکل میں، لیکن یہ والے جو ریسنٹ ہے، یہ جب بھی اگر انڈیا اس چیز کو بڑھائے گا تو پاکستان سے زیادہ انڈیا کو ہی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بغیر پلاننگ کی سارا مصیبت کر رہا ہے؟ پہلگام جو فالس فلیگ ہے یہ تیاری تھی، اس کے بعد باقاعدہ اس نے جو نئے جہاز خریدے ہیں وہ اب لے کے آ گیا، اس وقت جیم ہو گیا، آپ نے دیکھا رافیل، پھر اس نے پھر ہمارے اوپر جارحیت کی ہے، پھر اس نے ہمارے نیلم جلم پر اٹیک کیا ہے، پھر ڈرون پر اٹیک کر رہا ہے، وہ تو اٹیک پر اٹیک کر رہا ہے۔ یہ تو اس کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ واپس سے ریٹریو کر لے۔ تو پاکستان کے متعلق آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان قوم کمفرٹیبل ہے کہ اس کا زیادہ نقصان ہوگا، تو مطلب کیا آپ پاکستان کو یہ عوام کو کہہ دیں کہ آپ تیاری نہ کریں، ستو پی کے سوتے رہیں؟ نہیں، پاکستان عوام جو ہے اپنی آرمی، اپنی ایئر فورس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھتی ہے، اس لیے دے آر کمفرٹیبل۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ستو پی کے سو رہے ہیں، دے آر الرٹ، بٹ ان کے کمفرٹیبل ہونے کی
اور پینک میں نہ جائے. دیکھیں اگر آپ پینک کی اسٹیٹ میں ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو وڈ بی اے گڈ فائٹر. آپ کو اچھا فائٹر ہونے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی اس کا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. راہل صاحب آپ نے دیکھا میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ ہم عوام کو کہتے ہیں کہ ہم بالکل کمفرٹیبل ہیں. میں نے بازاروں میں دیکھا, میں لوگوں کو جگانے کے لیے بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کمزور ہیں. آپ نے دیکھا کہ بغداد کے ٹائم پر بھی ہم نے بڑے کانفیڈنس اندر بیٹھے ہوئے لاکھوں کا باہر کھڑا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کئی مغل بادشاہ بھی تھے, سورج اگتا ہی نہیں تھا ان کی حکم کے بغیر, تو پھر انگریزوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. ہندوستان نے 1965 میں جنگ کے بعد باقاعدہ پلاننگ کی اور ایسٹ پاکستان بنا کے بنگلہ دیش بنا دیا. کہ پاکستانی قوم کو اس طرح کی حرکتیں جو کمفرٹیبل طریقے سے ہونی چاہیے یا متحد ہو کے کوئی نیا عمل تیار کرنا چاہیے, پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے, یا جاگتے رہنا چاہیے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جہاں تک قومی یکجہتی کی بات ہے تو اس کی تو سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایسی تیسی کر دی ہے, اور اب جو ہے وہ تقریروں اور مذمتوں پہ ہمیں گزارا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بہت زیادہ ڈیفینسو موڈ میں رہ لیا ہے, ہم نے بہت زیادہ تقریریں کر رہی ہیں, ہم نے بہت زیادہ مذمت کر لی ہے. اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے گا, ہمیں کوئی جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کام چلے گا, اور اس لیے ضروری ہے کہ سویلین قیادت جو ہے وہ آگے بڑھے اور جو اپنی ان کی قومی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے اس ملک کے دفاع کے لیے. اگر جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا تب تک دیکھیں فوجیں جو ہیں وہ جنگ لڑتی ہیں, اور ہمارے فوجی جو ہیں بڑے پروفیشنل ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. اور آج بھی دیکھا آپ نے جو پاکستان ایئر فورس ہے اس میں بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل فوج ہے, اور بڑی ذمہ داری اور دلیری کے ساتھ اس نے سارے جو حملے تھے, چاہے میزائل حملے تھے, چاہے ڈرون اٹیکس تھے, سب کو ناکام بنایا. یہ پاکستان ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں میں. اور اب دیکھیں قوم جو ہے وہ سب کے ساری فوج کے پیچھے کھڑی ہے, تو اب ہمیں ایکشن لینا ہوگا. اور میں کل سے سن رہا ہوں مختلف ٹی وی چینلز پہ, جی بھارت کو $1.5 ملین کا یا اتنے ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے. بھائی ان کی آپ اکانومی دیکھیں, ان کی اکانومی کتنی بڑی ہے, $350 بلین کی اکانومی ہے, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور جو وہ انٹیلیجنس آپ زیادہ ایسی بات کر رہے ہیں غالب صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل جو ہے سب لوگوں کو ملانا چاہیے, یعنی تمام ادارے جو ہے وہ باقاعدہ انصاف کریں, پولیس بھی ہے وہ کسی کی دمچھلا نہ بن جائے, عدالتیں بھی جو ہیں وہ چلتی رہیں, تبھی یکجہتی پیدا ہوگی نا. بالکل. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ وار 2 جو تھی اس وقت جو ہے چرچل جو ہے اس نے کہا تھا کہ جب اس کے اوپر وہ حملہ ہوا تھا تو اس نے پوچھا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں, تو کسی نے بتایا جی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بالکل انصاف کر رہی ہیں, تو اس نے کہا پھر ہم جنگ نہیں ہار سکتے. تو میں سمجھتا ہوں جس ملک میں رول آف لا نہ ہو, دیکھیے فرق ہے ان کی عدالتوں میں ہماری عدالتوں کا. دیکھیے زمین آپ دیکھ لیں, رینکنگ دیکھ لیں, آپ رینکنگ دیکھ لیں, آپ نے ایک سویلین جو ہے ان کے فنڈ کہا جا رہا ہے ختم ہو گیا. شرائی صاحب کیا کریں, تو آج ٹائم پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا. چلو ٹھیک ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سچویشن جو ہے ہر آدمی پریشان ہے. پاکستان میں امن ہو تو ترقی ہو سکتی ہے. تمام ادارے اسٹیٹ کے ملازم جب تک نہیں بنیں گے تب تک قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سسٹم چل پڑا کہ جو حکومت ہوتی ہے, پولیس بھی اس کی ہوتی ہے, انتظامیہ بھی اس کی ہوتی ہے, میں جوڈیشری بھی اس کی ہوتی ہے. یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ تاریخ میں کوئی اچھا نام پیدا کریں. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے.